علاقہ چھچ کی سرزمین جہاں کے افق نے صدیوں سے ایسے نابغہ روزگار علماء کو جنم دیا جنہوں نے علم و عمل، تقوی و اخلاص اور دین کی خدمت کے ذریعے اس خطے کو روشناس کیا۔ اسی دھرتی سے ایک ایسے گہرے نایاب کا جنم ہوا جس نے یتیمی کے کٹھن حالات میں پرورش پائی، مگر عزم و ہمت کے چراغ سے اپنی زندگی کو منور کیا۔ علم کی جستجو میں انہوں نے زمانے کی سختیاں برداشت کی، اور پھر وہ دن آیا جب درس و تدریس کے مینار سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ علم کے ساتھ عمل کی راہوں پر چلتے ہوئے وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے سے وابستہ ہوئے اور دینی و ملی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ انہوں نے عوام کے دلوں میں ایمان کی حرارت جگائی، اسلام کی سربلندی کے لیے کمر باندھی اور اپنی بے خوفی و شجاعت سے میدان عمل کو روشن کیا۔ یہی وہ عظیم خدمات تھی جن پر عوام نے محبت و عقیدت کے ساتھ انہیں شیر یزدانی کے لقب سے یاد کیا۔ علاقہ چھچ کی ان بابرکت اور ممتاز ہستیوں میں ایک نام حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ضلع اٹک کے علاقہ چھچ کے گاؤں بہبودی میں 1907 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قبیلہ ابا بکر زئی سے تھا۔ بچپن ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سعد اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت مولانا سعد اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے۔ آپ نے حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے صحائے ستہ کا درس لیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سند فراغت عطا فرمائی۔ سند فراغت کے بعد حضرت مولانا سعد اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں قرآن و سنت کی تعلیم، دینی تربیت اور اصلاح معاشرہ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی حافظ غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش پہلے نانا محترم حضرت مولانا عبداللہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں مولوی عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ ابتدائی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھیل کود اور شکار کا خاص شوق تھا، مگر والدہ محترمہ کی بار بار کی نصیحتوں اور دعاؤں کے نتیجے میں 20 برس کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے گاؤں خگوانی میں سوات کے ایک بزرگ عالم دین جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا حضرت مولانا عبداللہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ موزانی شریف ضلع گجرات تشریف لے گئے، جہاں حضرت مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ضلع اٹک کے علاقہ مکھڑ شریف میں بھی تعلیم حاصل کی اور مزید علمی پختگی کے لیے وابچھرا ضلع میاں والی کا رخ فرمایا، جہاں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت دور تفسیر مکمل کیا۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے برصغیر کے 2 عظیم دینی مراکز کا سفر فرمایا، پہلے دارالعلوم دیوبند اور آخر میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل ضلع سورت ہند۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر اساتذہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر علماء کرام شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور حدیث کی تکمیل 1355 ہجری میں جامعہ اسلامیہ ڈابیل سے فرمائی، اور یہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی اور روحانی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ فراغت کے بعد کچھ عرصہ اپنے گاؤں بہبودی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے، پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضروں میں حضرت مولانا میاں خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں 2 سال تک تدریس کی خدمت انجام دی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ مکھٹ شریف اور میرے شریف میں بھی کچھ عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 برس تک مسجد شیخہ والی ڈھلوال میں تدریس اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً قادیانیوں کے خلاف کئی علمی مناظرے کیے اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا۔ بعد ازاں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر 1956 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان تشریف لے گئے۔ رحیم یار خان پہنچنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا عظیم بیڑا اٹھایا۔ شرک و بدعت کے خاتمے اور سنت کی اشاعت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شب و روز جد و جہد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص محنت اور اخلاص کی بدولت لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ ہو گئے۔ شہر کی مختلف مساجد اور غلہ منڈی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس اور تبلیغی اجتماعات کا چرچا ہوا۔ بڑے بڑے جلسے اور کنونشنز میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء حق کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ انہی ایام میں مکی مسجد رحیم یار خان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جو بعد میں طویل عرصہ تک اس شہر میں تبلیغی جماعت کا مرکز رہی۔ مزید برآں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا دفتر قائم کیا، مجلس احرار اسلام کی سرگرمیوں کو فروغ دیا اور دینی لٹریچر کی اشاعت کے لیے بخاری لائبریری بھی قائم کی۔ اسی مقصد کے لیے مولانا عبد الکریم علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں مستقل دینی مواد بھی شائع ہوتا رہا۔ رحیم یار خان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا سب سے نمایاں اور پائیدار نتیجہ جامعہ حسینیہ ربانیہ کا 1957 عیسوی میں قیام تھا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تشنگان علوم دینیہ کی پیاس بجھانے کے لیے قائم کیا۔ آج یہ ادارہ آپ کی علمی و دینی جد و جہد کا ایک عظیم یادگار اور دین حق کی اشاعت کا روشن مینار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدرسہ اور مسجد کا نام جامعہ حسینیہ ربانیہ مکی مسجد رکھا، اور یہ نام اپنے دونوں اساتذہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا۔ حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف علم و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے میدان کے درخشندہ ستارے تھے، بلکہ سیاست کے افق پر بھی ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک ختم نبوت سے لے کر تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر عظیم تحریک میں صف اول کے مجاہد اور ہر اول دستے کے رہنما رہے۔ تحریک ختم نبوت میں سرگرم کردار ادا کرنے کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتاری کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بعد ازاں صدر ایوب خان اور صدر یحییٰ خان کے مارشل لا ادوار میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عزم و حوصلہ ہر امتحان میں فولاد کی طرح قائم رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست میں قدم رکھا اور سیاسی میدان میں ایک باوقار اور قد آور شخصیت کے طور پر ابھرے۔ عوام کی بے پناہ محبت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے مخدوموں، وڈیروں اور چودھریوں کے ہوتے ہوئے بھی قومی اتحاد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو ضلع کا صدر منتخب کیا۔ یہ وہ اعتماد تھا جو عوام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے لوث جد و جہد اور اخلاص دینی قیادت کو دیکھتے ہوئے آپ پر کیا۔ قومی اتحاد کی تحریک کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت و بہادری کے بے مثال نقوش چھوڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و استقلال سے متاثر ہو کر فیصل آباد کے مشہور و معروف مبلغ ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محبت و فخر کے ساتھ شیر یزدانی کا خطاب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کا رازدار بھی سمجھا جاتا تھا۔ اسی قربت اور اعتماد کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء اسلام پنجاب کا امیر اور جماعت کا مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل بھی منتخب کیا گیا۔ اسی تحریک میں ایک بار پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور طویل عرصے تک بہاولپور جیل کی سختیاں برداشت کرنا پڑی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عزم و استقلال میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ سیاسی و دینی جد و جہد کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں روحانی رنگ بھی نمایاں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، بعد ازاں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم فرمایا اور پھر خانقاہ دین پور شریف سے وابستہ ہو گئے، جہاں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے بیعت قائم رہا۔ ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں نماز عشاء باجماعت ادا کی اور جب گھر میں سنتیں ادا فرما رہے تھے تو سجدے کی حالت میں گر پڑے۔ 5 روز تک اسپتال میں زیر علاج رہے اور بالآخر یہ مجاہد دین، رہبر سنت اور مرد کلندر 30 اکتوبر 1991 عیسوی بروز بدھ رحیم یار خان میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ رحیم یار خان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، جو شہر کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار ہوئی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو علاقہ چھج آبائی گاؤں بہبودی لایا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یوں خطے چھج کی اس بابرکت دھرتی نے اپنے ایک اور عظیم فرزند کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں سمو لیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن، آپ کی محنت اور آپ کی دینی خدمت کا سفر یہیں رکا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ عظیم علمی اور روحانی وراثت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سپرد ہوئی،
جو آج بھی جامعہ حسینیہ ربانیہ مکی مسجد کے محتمم کی حیثیت سے اخلاص و جان فشانی کے ساتھ وہیں خدمت دین سر انجام دے رہے ہیں، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد عظیم تھی۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اپنی رحمتوں اور نور سے منور فرمائے، ان کی دینی و علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں بھی حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اخلاص، تقوی اور استقامت سے منور کرے اور ہمیں دین حق کی خدمت کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔